بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کا پروگرام 3 خبروں اور ایک غزل پر مشتمل ہے، اور خبروں میں پہلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ IMF لون اپرووڈ، کہ پاکستان کو مبارک ہو قرضہ منظور ہو گیا IMF سے، ایکسٹینڈڈ فنڈڈ فیسلٹی EFF کے تحت $6 ارب 3 سالوں میں ملیں گے، اور انہیں واپس کرنا ہوگا 4 سے 10 سالوں میں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایوریج کم و بیش $2 ارب سالانہ ملیں گے، اور اس کے بدلے میں بہت ساری ظاہر ہے ان کی شرائط ہم پہلے ہی منظور کر چکے ہیں اور امپلیمنٹ کر چکے ہیں، کہ یوٹیلیٹیز کی پرائسز، گیس، تیل وغیرہ، اور ڈی ویلیویشن آف روپیز، کہ پاکستانی کرنسی کی ویلیو کو کم کرنا ڈالر کے مقابلے میں، ہارڈ کرنسی کے مقابلے میں، ان میں سے بہت ساری شرائط ہم پہلے منظور کر چکے ہیں، اور بہت ساری شرائط آگے منظور کریں گے۔ یہ تو فنانشل سائیڈ ہے، کچھ اس کے پولیٹیکل اسپیکٹ بھی ہیں، وہ بھی بہت حد تک پہلے ہم مان چکے اور امپلیمنٹ بھی کر چکے ہیں، لیکن وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، جیسے ڈو مور والی فیسلٹی ہوتی ہے، ڈو مور والے احکامات ہوتے ہیں۔ تو اسی خبر میں جو تیسری خبر ہوگی وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے بڑی حد تک۔ تو بہرحال جو IMF کے اپوائنٹڈ یا ان کے نامینیز ہمارے مشیر خزانہ ہیں، کہنے کو ہمارے ہیں انہی کے ہی، انہوں نے ہی یہ جو خبر ہے وہ بریک کی ہے کہ ایگزیکٹو بورڈ جو ہے IMF، ویسے IMF کے آفیشل نے یہ اناؤنس کیا، ساتھ شیخ صاحب نے ٹویٹ بھی کیا کہ ایگزیکٹو بورڈ نے یہ منظوری دے دی ہے کہ پاکستان کو یہ نعمت جو ہے وہ دی جائے گی، لہذا کچھ برڈن جو ہے وہ ایز آؤٹ ہوا ہے۔ پاکستان، وہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ ICU سے باہر آ گیا ہے، وہی خان صاحب جو پہلے فرماتے تھے اگر میں IMF کے پاس جاؤں تو میں اپنے آپ کو گولی مار دوں گا۔ احتیاطاً انہوں نے نہیں ماری، اس لیے کہ وسیع تر مفاد میں ان کا الحمدللہ وہ صحت مند رہیں، خوش رہیں اور حیات رہیں، یہ ہمیں بہت ضرورت ہے۔ ابھی پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو مزید حوصلوں کی ضرورت ہے، پچھلے 10 مہینوں میں جو ملے ہیں اس سے اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ اس سے اٹیچ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں مثلاً FATF یعنی وہ جو فنانشل ٹاسک فورس ہے انٹرنیشنل، جو یہ کہتی ہے کہ فلاں بندے کو گرفتار کرنا ہے، فلاں بندے کی دال روٹی بند کرنی ہے، فلاں بندے کی NGO بند کرنی ہے، فلاں پر FIR درج کروانی ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ آپ لوگ بدمعاش آدمی ہیں، شریف آدمیوں کو ہم جو ہے اس قسم کی گڈ ول دیتے ہیں، اور جس کا پھر نتیجہ ایسے کرتے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنی شرافت تو ہر 3 مہینے بعد ان کے سامنے بھی، ہر 3 یا 6 مہینے کے بعد FATF کے سامنے اور IMF کے سامنے انڈیپینڈنٹلی پروو کرنی پڑے گی، ایک طرف فنانشل سائیڈ اور دوسری طرف فنانشل پلس پولیٹیکل پلس کرمنل وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے ہمیں قرضہ تو بہرحال مل گیا جی، $6 ارب۔ وہ کہتے، ویسے PTI کے حضرات یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف $5 ارب دینے پر راضی ہے، اس طرح زرداری بھی شاید $5-6 ارب دینے پر راضی ہے، تو ان سے ہی لے لیتے یار، ادھر سے کوئی ضروری تھی اتنی شرائط بھی ماننی اور ناک سے لکیریں نکال کے پھر لینا، اور وہ بھی قرضہ، اور وہ بھی ان کی شرائط پر، اور وہ بھی کنٹینیوس پیشیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ اور ساتھ وہ پنجابی چاہ دینا نا، اٹھے دا پیر بنانا، وہ بھی بنانا پائے گا ہر 3 مہینے 6 مہینے بعد۔ باہر جس طرح حسن کرشمہ ساز چاہے انہوں دا ہے جی۔ تو آگے سیکنڈ خبر ہے اپوزیشن سے ریلیٹڈ ہے
کہ اب فضل الرحمان صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، ان کا بیان ہے کہ اپوزیشن سٹیئرنگ کمیٹی یا راہبر کمیٹی جو ہے اس کی تشکیل مکمل ہو گئی ہے، اور اس میں 9 پارٹیوں کی نمائندگی ہے۔ اس کو شاید وہ 9 کو ہندسا کو عام سمجھتے ہوں گے، مبارک سمجھتے ہوں گے۔ وہ 77 والی جو بھٹو صاحب کے خلاف تحریک تھی، اس میں بھی 9 ستارے تھے، تو انہوں نے یہاں بھی شاید 9 ستارے کو کھینچ کے بنا لیے ہیں۔ تو ان 9 ستاروں میں سے پہلے 2 ستارے جو ہیں ان کی 2 روشنیاں ایچ کمیٹی میں شامل ہیں، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہر پارٹی سے 2 ممبر جو ہیں وہ سٹیئرنگ کمیٹی یا رابر کمیٹی میں شامل ہیں۔ نون لیگ سے سیکریٹری جنرل پارٹی کے آسن اقبال اور سابق وزیر اعظم خاقان عباسی، شاہد خاقان عباسی، پیپلز پارٹی سے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور نیئر بخاری، اور جے یو آئی سے اکرم دورانی ہوں گے۔ یعنی 2 مین پارٹیوں سے 2 ہیں، باقی ایک ہیں۔ مثلا جے یو آئی سے اکرم دورانی ہیں، اور حاصل بدنجو صاحب کی پارٹی جو نیشنل پارٹی، اس کے میر طاہر ہیں اس کے ممبر، اور اے این پی سے میاں افتخار ہیں، اور جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی چکدئی صاحب کی ہے اس سے عثمان کاکڑ ہیں، اور جے یو پی جو مرحوم شاہ احمد نورانی کی پارٹی ہے اس میں اس کی نمائندگی ان کے بیٹے اویس نورانی فرما رہے ہیں، اور اسی طرح جمعیت اہل حدیث ایک پارٹی ہے، تو رانا شفیق پسروری صاحب ان کی نمائندگی، اور قومی وطن پارٹی بھی جو مرحوم اکبر بگٹی کی پارٹی شاید تھی، یا یہ وہ پارٹی نہیں ہے، معذرت، یہ قومی وطن پارٹی ہے شیرپا صاحب کی، تو ایک نمائندہ وہاں سے بھی ہوگا۔ تو یہ 5 جولائی کو اس کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور اس کے ایجنڈے میں جو بظاہر چیز شامل ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اسٹیئرنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ کے متعلق ڈیسائیڈ کرنا، دوسرا سینٹ کی چیئرمین شپ کے متعلق ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سا جوائنٹ کینڈیڈیٹ جو ہے یا کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ 25 جولائی کو جو یوم سیاہ ہے اس کی حتمی شکل اس کو دینا، انتظامات یا کیا صورت ہوگی۔ تو یہ ہے اپوزیشن کی موو، اور یہ ریلیٹیولی زیادہ سالڈ بیس پر اب آگے بڑھ رہی ہے اپوزیشن حکومت کے خلاف۔ تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ میدان ہے اور یہ گھوڑے ہیں، کیا بنتا ہے کہ کچھ گھوڑے جو ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے، اور کچھ گھوڑوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ دانہ دکا ڈال کے اپنی طرف لایا جا رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں بڑی یعنی گرما گرمی بھی ہے، اور بڑی دلچسپی بھی ہے، سسپینس بھی ہے، اور سلطان رائی کا سٹائل بھی ہے، ہاں جی، سارے ایلیمنٹس موجود ہیں دلچسپی کے اور وہ تماشے کے۔ اب تیسری خبر جو ہے وہ ہے جماعت الدعوہ یا لشکر طیبہ بھی ان کو کہتے تھے، جس کے حافظ سعید صاحب کرتا دھرتا ہے۔ حافظ سعید اور ان کے نائب پھر رحمان مکی صاحب ہیں۔ اس طرح ان کے کم و بیش جو بھی عام ترین لیڈر ہیں، شاید 11-12، ان کے خلاف 23 FIRs درج کروائی ہیں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ آف پنجاب نے۔ تو یہ 23 FIRs کم و بیش 2 درجن FIRs جو ہیں یہ ٹیرر فائنینسنگ کے متعلق ہیں، اور ATA 1997 یعنی 1997 کے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت یہ FIR درج کروائی گئی ہیں۔ یہ اس FATF جس کی اشارہ ابرو سے ہمیں تھوڑا آسانی سے IMF والے مانے، اس سے ریلیٹڈ ہے یہ معاملہ، کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ اس کی اتنی قیمت بڑھاؤ، روپیہ کو ڈی ویلیو کرو، گیس کو اتنے پر لاؤ، وغیرہ وغیرہ، اور تنخواہیں ایسے کرو اور ویسے کرو، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس فلاں فلاں پر FIR درج کرو، فلاں فلاں کو گرفتار کرو۔ اور اس کا ایک اسپیکٹ وہ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فتح پائی
ایک طیارہ گرایا تو ہم نے فتح پائی، اور اس فتح کے آفٹر میچ کے طور پر پڑوسیوں کی طرف سے جو ڈوزیئر ملا تھا، جو لسٹ ملی تھی کہ یہ اقدامات تمہارے ذمہ ہیں، آخر ہم کامیاب ہوئے نا، فتح پانے والوں کو حکم تو ملتا ہے کہ یہ کام کرو، تو اس سے بھی یہ ریلیٹڈ ہے۔ حالانکہ یہ حافظ سعید صاحب، جماعت الدعوہ اینڈ کمپنی اور ان کی جو بھی بغل بچہ تنظیمیں ہیں، یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے بغل بچے ہیں، ان کے ذاتی ہیں۔ لیکن جیسے جب کسی کے پاؤں جلتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ بلی کے پاؤں جلے نا تو اپنے بچوں کو پاؤں کے تلے دینا شروع کر دیتی ہے، یعنی اپنی بچت کے لیے۔ اس لیے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے سٹوجز کے طور پر کام کرتے ہیں، وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی وہ ڈسپوزیبل اینٹی ہوتے ہیں، ڈسپوزیبل کموڈیٹی ہوتے ہیں، جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں جلیں گے، ان کو نیچے پھینک کے کوئلوں پر ان کے اوپر پاؤں رکھا جائے گا۔ وہ ڈسپوزیبل چیز ہیں، وہ جنس ایسی ہے کہ جس کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے یہی کہیں گے کہ وہ کوئی نہیں خیر میری ایف آئی آر کرنی ایسی دان کی آخنا ہے جی، لیکن آہستہ آہستہ جو اصل حاکم ہیں، جن کے اسٹیبلشمنٹ والے سٹوجز ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ تم نے جو فردر سٹوجز پالے ہوئے ہیں ان کی قربانی دو، اور اسٹیبلشمنٹ والے دے دیتے ہیں۔ ایک فون کال پر منجی تھلے بڑھ جاتے ہیں جی، ایک فون کال پر مشرف صاحب ڈھیر ہو گئے تھے اور سب کچھ حملہ آوروں کے قدموں تلے یا اوپر یا سامنے رکھ دیا تھا، اور آج تک اسی طرح ہے جی۔ تو یہ ہے حب الوطنی۔ جو اس کو کویسچن کرے گا وہ غدار ہوگا، وہ را کا ایجنٹ ہوگا، وہ ملک دشمن ہوگا، نہ انسان ہوگا، نہ مسلمان ہوگا، نہ پاکستانی ہوگا۔ اتنے ٹائٹل ہیں اس کے، لیکن جب تک وہ دن نہیں آتا نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کیونکہ سٹوجز ہیں، ہمیں تو ستے خیریں ہیں، لیکن یہ خیریں محدود مدت کے لیے ہوتی ہیں۔ تو جماعت الدعوہ والوں نے بھی کافی دن انجوائے کیا، اور ان کی مختلف تنظیمیں جن کے ذریعے وہ فنڈ اکٹھے کرتے، اس کور کے تحت کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنا ایجنڈا بھی ساتھ، یہ سمبائیوٹک ریلیشن شپ ہے نا۔ کور یہ ہوتا ہے کہ ہم تمہارے لیے کر رہے ہیں، لیکن کر اپنے لیے بھی رہے ہوتے ہیں، ان کا نام ہی ہوتا ہے۔ تو الانفال ٹرسٹ، دعوت الارشاد اور معاذ بن جبل ٹرسٹ وغیرہ وغیرہ، اس طرح جو بھی انہوں نے چندے اکٹھے کیے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیرر فائننسنگ کیے۔ تو اب دیکھیں ان کے بعد نیکسٹ سٹوجز کون ہیں۔ تو کسی کے بھی اعلیٰ کار بننے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ بہرحال آپ ڈسپوزیبل ہیں ایٹ دیئر سویٹ ول، اس لیے کہ وہ کسی اور کے سٹوجز ہیں۔ جو خود کسی کا سٹوجز ہو جی، جو خود کسی کا کارندہ ہو، اس کی فلی مرضی نہیں ہوتی، اس کی مرضی سبجیکٹ ٹو فردر آرڈرز ہوتی ہے۔ تو جب بھی آرڈر آ گئے، چھوٹے کارندوں کی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اب آخری آئٹم ہے وہ غزل کا ہے، اس لیے کہ یہ تلخی بلانے کے لیے ہمیں تھوڑی رومان پرور باتیں اور رومان پرور موڈ میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ اس سے نیند میں فرق آ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ کی خدمت میں غزل پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے: آرزوئیں کئی ہیں کہ پوری نہیں ہوتی۔ اس کے بھی کسی شعر میں اس قربانی سے ریلیٹڈ بات ہوگی، جو قربانی ہماری اسٹیبلشمنٹ جماعت الدعوہ کی صورت میں دے رہی ہے۔ تو آرزوئیں کئی ہیں کہ پوری نہیں ہوتی، آرزوئیں کئی ہیں کہ پوری نہیں ہوتی، محبتیں مجھ سے ادھوری نہیں ہوتی۔ آرزوئیں کئی ہیں کہ پوری نہیں ہوتی، محبتیں مجھ سے ادھوری نہیں ہوتی۔ ان سے ذہنی فرحت و شادمانی ملتی ہے، ان سے ذہنی فرحت و شادمانی ملتی ہے، سب خوشبوئیں مگر کستوری نہیں ہوتی۔
ان سے ذہنی فرحت و شادمانی ملتی ہے، سب خوشبوئیں مگر کستوری نہیں ہوتی. ویسے تو بے شمار ٹائپ کی خوشبوئیں ہیں، لیکن سب تو کستوری نہیں ہوتی. وہ تو مخصوص قسم کا وہ مسک ڈیئر جو کہتے ہیں وہیں سے برآمد ہوتی ہیں. تو آرزوئیں کئی ہیں کہ پوری نہیں ہوتی، محبتیں مجھ سے ادھوری نہیں ہوتی. ان سے ذہنی فرحت و شادمانی ملتی ہے، سب خوشبوئیں مگر کستوری نہیں ہوتی. اور احساس جنم لیتے ہیں چشمہ شعور سے، احساس جنم لیتے ہیں چشمہ شعور سے، محبتیں نفرتیں کچھ شعوری نہیں ہوتی. یعنی ویسے تو جو سرچشمہ ہے نا ان چیزوں کا جس سے احساس پیدا ہوتے ہیں وہ شعور ہے، لیکن بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہیں جو شعوری نہیں ہوتی، لاشعوری ہوتی ہیں. تو بہرحال احساس جنم لیتے ہیں چشمہ شعور سے، محبتیں نفرتیں کچھ شعوری نہیں ہوتی، اور بہت کچھ جہاں میں ہوتا ہے زیر جبر. دیکھا نا، پیسے لینے کے لیے ناک سے لکیریں نکلوانی پڑتی ہیں، نکالنی پڑتی. بہت کچھ جہاں میں ہوتا ہے زیر جبر، بعض باتیں لیکن امر مجبوری نہیں ہوتی. یعنی جبر کے تحت بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں اور کروائی جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو جبر کے تحت بھی نہیں ہوتی. اس میں انٹرنل ولنگنس چاہیے. مثلا میں کسی کو برا سمجھتا ہوں دل سے، دل پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، میں اس کو برا ہی سمجھتا رہوں گا، اور جس کو اچھا سمجھتا ہوں اس کو اچھا سمجھتا رہوں گا. منیمم ایمان تو رکھنا ہی چاہیے نا یار. تو بہت کچھ جہاں میں ہوتا ہے زیر جبر، بعض باتیں لیکن امر مجبوری نہیں ہوتی. اہل اختیار کیا کیا کر سکتے ہیں لیکن. دیکھیں نا، جب آپ کے پاس پاور ہو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کسی کی جیب سے ایٹم بم برآمد کر سکتے ہیں. اہل اختیار کیا کیا کر سکتے ہیں لیکن کچھ حرکات شان حضوری نہیں ہوتی. یعنی اہل اختیار بہت کچھ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جیب سے ایٹم بم برآمد کر سکتے ہیں، کسی ٹوپی سے کبوتر برآمد کر سکتے ہیں لیکن یہ حرکتیں شان حضوری نہیں ہوتی. یہ اس سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے کہ جو اعلیٰ ظرف لوگ ہیں اختیار رکھنے کے باوجود گھٹیا کام نہیں کرتے، لیکن گھٹیا لوگ جو ہیں وہ اس سے باز بھی نہیں آتے. اہل اختیار کیا کیا کر سکتے ہیں لیکن کچھ حرکات شان حضوری نہیں ہوتی. کفس بنا بھی زنداں میں رہتے ہیں لوگ. کفس بنا بھی زنداں میں رہتے ہیں لوگ، قید کے لیے زنجیریں ضروری نہیں ہوتی. یعنی جن کو برین واش کر دیا جائے نا میڈیا کے ذریعے، جن کے سروں پر لوہے کا خول پہنا دیا جائے، ہاں جی، بظاہر وہ آزاد ہوتے ہیں، کوئی کسی پنجرے میں قید خانے میں بند نہیں ہوتے، لیکن ان کی قید پرماننٹ ہوتی ہے، اس کے لیے کہ وہ ان کے شعور کو ڈیسیمیٹ اور پیرالائز کر دیا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ جیسے ریموٹلی کنٹرولڈ کوئی روبوٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کام کرتا ہے. وہ سیدھا سادہ استدلال جو ہے وہ قبول نہیں کرتے، لیکن جگت قبول کرتے. کفس بنا بھی زندہ میں رہتے ہیں لوگ، کفس بنا بھی زندہ میں رہتے ہیں لوگ، قید کے لیے زنجیریں ضروری نہیں ہوتی. اور آرزوئیں کتنی ہیں کہ پوری نہیں ہوتی، محبتیں مجھ سے ادھوری نہیں ہوتی. ان سے ذہنی فرحت و شادمانی ملتی ہے، سب خوشبوئیں مگر کستوری نہیں ہوتی. احساس جنم لیتے ہیں چشمہ شعور سے، محبتیں نفرتیں کچھ شعوری نہیں ہوتی. بہت کچھ جہاں میں ہوتا ہے زیر جبر، بعض باتیں لیکن امر مجبوری نہیں ہوتی. اہل اختیار کیا کیا کر سکتے ہیں لیکن کچھ حرکات شان حضوری نہیں ہوتی. اور کفس بنا بھی زندہ میں رہتے ہیں لوگ،
قید کے لیے زنجیریں ضروری نہیں ہوتی، کچھ احسان کی وجہ سے، اعلیٰ ظرفی کی وجہ سے قید میں رہتے ہیں، اور کچھ برین واشڈ ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر معذور ہو چکے ہیں، ان کو زنجیریں نہ بھی پہنائیں، وہ پروگرامڈ ہی رہیں گے اور ریموٹلی کنٹرولیبل ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو ریمائنڈ کروا دیں کہ آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں۔ جو ویڈیو کی ونڈو ہے اس کے نیچے ریڈ رنگ کا لفظ یا ورڈ ہے سبسکرائب، اس کو کلک کریں، اور اب اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔